الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائی عبدالرقیب حامد لطیفی صاحب، معاون امیر الخواہ جماعت اسلامی تلنگانہ، محترم مختلف مزمع ضلع جماعت اسلامی، عمرائے مقامی، ارکان جماعت، امیدوار ارکان، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ اس مصروف ترین دور میں جہاں انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے 24 گھنٹے کا وقت بھی کافی نہیں ہے، اللہ نے آپ پر رحم کیا، فضل کیا، کرم کیا۔ 2 دن آپ نے محض اس مقصد کے لیے فارغ کیا کہ وہ اجتماعیت جو اس زمین پر اللہ کی مرضی کو قائم اور نافذ کرنا چاہتی ہے، اس کے کارندے بن کر، اس سے وابستہ ہو کر اپنے بارے میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مجھے مکمل امید ہے اللہ کی ذات سے آپ نے یہاں پر جو ایک ایک منٹ صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین محترم، الحمدللہ ابھی لطیفی صاحب نے بڑی تفصیل سے تحریک اسلامی کے بارے میں اور اس کی خدمت کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم نے جو فیصلہ کیا وہ اتنا بلند فیصلہ ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یہ کام جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام کا کام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کام ہے کیا؟ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو اس بات کی نصیحت کی کہ تم اللہ کے پسندیدہ دین کو قائم کرو، اسے غالب کرو، اسے اسٹیبلش کرو۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ 23 سالہ جد و جہد کے بعد یہ اللہ کے دین کو قائم کیا۔ بعض موقعوں پر یہ بات ہمارے ذہنوں میں آتی یا کوئی یہ سوال بھی اٹھاتے، صاحب کیا ضروری ہے خدا کا پسندیدہ دین کو قائم کرنے اور غالب کرنے کی؟ میں صاف بتانا کی کوشش کروں گا۔ بھائیوں، میں اور آپ الحمدللہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث اور سیرت کو بھی پڑھا ہے۔ آپ غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو نبوت کے منصب پر سرفراز کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزارا اور ساتھ میں وہ فرائض بھی آپ کے ذریعے سے ساری امت کو حوالے کیا۔ معراج کا سفر ہوا، نماز فرض ہوئی، اس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو وہ نماز کا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، کسی کو مسجد کو آتے اور جاتے دیکھو تو اس کی ایمان کی دہائی دو۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی، کل آخرت میں سب سے پہلے جس بات کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ لیکن نماز کی فرضیت کے باوجود اس بات کا اعلان نہیں کیا گیا کہ اللہ کا دین مکمل ہوا۔ آگے مرحلہ گزرا، ہجرت ہوئی، روزے فرض کیے گئے، اعلان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن اس کے باوجود یہ ڈکلیریشن نہیں ہوا، یہ دین مکمل ہوا۔ حج کی فرض کی بات آئی، زکوٰۃ کے فرض کی بات آئی، لیکن اس کے باوجود اس بات کا ڈکلیریشن نہیں ہوا۔ لیکن جب دین قائم ہو گیا، فتح مکہ کے بعد اسٹیبلش ہو گیا، خدا کی مرضی زمین پر نافذ ہونے لگی، تب اعلان کیا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس اعتبار سے سب سے مکمل کام یہ ہے کہ خدا کا پسندیدہ دین خدا کی زمین پر قائم اور نافذ ہو۔ بھائیوں، اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش ہوا، قائم ہوا، لیکن آپ کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد
خلافت کا دور شروع ہوا اور اس کے بعد کچھ حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کا پسندیدہ دین کو آہستہ آہستہ میدانوں سے ایوانوں سے نکال کر مسجد میں مکفل کرنے لگا دیا گیا، اور آخر کار ہماری مساجد میں یہ بات چشمہ کر دی گئی کہ مسجد میں سیاست کی، نظام کی بات نہ ہو۔ اتنا تفریق، کچھ کام دنیا کے اور کچھ کام دین کے۔ اللہ کے نبی نے تو مکمل کام دین کا بتایا تھا۔ اللہ کے نبی نے تو جس طرح فرض نماز کی ادائیگی کی بات کہی تھی، اسی طرح اللہ کے عائد کردہ احکامات کو زمین پر قائم کرنا ویسے ہی فرض ہے۔ لیکن حالات تبدیل ہوئے، دین اور دنیا میں تقسیم ہوئی، یہاں تک کہ علم کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم۔ اس ذلت کا دور جب شروع ہوا تو وہ دور مختصر وقت میں یہ بات بتا دوں اس حد تک پہنچا کہ مسلمانوں میں، دین اور دنیا کے لوگوں میں، دین کے علم اور دنیا کے علم حاصل کرنے والوں میں اتنی تفریق۔ اگر کوئی نوجوان دینی اس درسگاہ میں علم دین حاصل کر رہا تو وہ علوم جو دنیاوی علوم ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علوم حاصل کرنے والوں نے یہ بات بتائی، ارے یہ وہ علماء اکرام ہیں جنہیں گھڑی دیکھنے نہیں آتا۔ علماء اکرام نے بھی خاموش نہیں رہا، انہوں نے بتایا یہ جو عصری علم حاصل کر رہے ہیں یہ کافر ہیں۔ ایسے دور میں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ، آپ ہی کی ریاست حیدرآباد دکن میں آنکھ کھولی، تفصیل سے حالات پر نگاہ ڈالی، ملت اسلامیہ کی صورتحال پر غور کیا کہ ذلت کی یہ کیفیت کی وجہ کیا ہے۔ کیا تعداد میں کمی؟ کیا سرمایہ میں کمی؟ کیا غربت؟ نہیں، ذہنی غربت، ذہنی مروبیت، خدا کے دین سے دوری، خدا کی کتاب سے دوری، خدا کے نبی سے دوری، خدا کے نبی نے جو کام کیا اس کام سے دوری۔ آپ نے شہر حیدرآباد سے اہل علم کو متوجہ کیا اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر امت مسلمہ پھر ایک بار سربلندی چاہتی ہے، وقار چاہتی ہے، نبی کے سچے امتی کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتی ہے، وہ کام کرنا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کام کرنا پڑے گا جو صحابہ اکرام نے کیا۔ اور آپ نے یہ بات بتائی، نبوت کا سلسلہ ختم، اب یہ کام کیسے ممکن؟ اجتماعیت کے ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا۔ اور آپ نے ایک آرٹیکل لکھا، ایک سال جماعت کی ضرورت ہے، دین کے قیام کی اجتماعی جدوجہد کے لیے ایک سال اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ ایک پیور، بہت ہی با کردار افراد کی ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے جو زبان سے اعلان کر رہے ہیں کہ خدا کے پسندیدہ دین کو ہم قائم اور غالب کریں گے، ان کا طرز عمل ہو کہ ان کی ذات پر بھی خدا کا دین قائم اور غالب ہو جائے۔ سارے ہندوستان سے اس وقت کے 70 کے آس پاس 72-74 لوگ جمع ہوئے۔ صبح نے فیصلہ کیا ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، ہم اسی لیے جئیں گے، اسی لیے مریں گے۔ اور اعلان کیا گیا کہ ہمارا اجتماعی مقصد اللہ کا پسندیدہ دین کا قیام، دین کی اقامت، ہمارا مستقبل، دین کی اقامت ہماری آرزو اور تمنا۔ وہ اجتماعیت جب آگے بڑھی، صورتحال کچھ ہو گئے کہ ایک طرف اردو دنیا میں سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ متوجہ کیے نئی نسل کو، تو دوسری طرف عرب ورلڈ میں قطب شہید اور حسن البنا نے یہ رول ادا کیا۔ یہ اجتماعیت کا سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا، ملک تقسیم ہو گیا، ایک ملک کے مقابلے میں 2 ملک بن گئے، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ادھر منتقل ہو گئی۔ دوسری طرف اس ملک میں جو آج ہندوستان ہے، اس ملک میں قریب 340 ارکان جماعت موجود، بانی جماعت، داعیہ تحریک بھی منتقل ہو گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ اس علاقے میں منتقل ہو گئی۔ یہاں جو بچے کچھ لوگ رہ گئے تھے، اس میں جس شخصیت کا تذکرہ کیا گیا وہ ابو اللیث علیہ رحمہ، انہوں نے یہ کام شروع کرنا چاہا کہ آئیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس زمین پر رہتے ہیں،
جس مقام پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہاں اللہ کے دین کو قائم کریں گے۔ بڑی بڑی شخصیتیں جو مولانا مودودی کی تحریک سے وابستہ تھے، انہوں نے مولانا ابواللیث سے رد پیدا کیا، یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تو ملک تقسیم ہوا، مذہب کی بنیاد پر مائیگریشن اور ہجرت کا سلسلہ جاری، ریلوے اسٹیشنوں پہ شہداء کے خون کے دھبے، فضاؤں میں شہداء کے خون کی خوشبو، اور آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مولانا نے عمل سے اس بات کا جواب دیا، جس وقت تک اس جسم میں جان رہے گی، خون دوڑتا رہے گا، روح اور جان زندہ رہے گی، اس وقت تک ہم خدا کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ جو آنا چاہتے ہیں آئیے۔ سارے ملک سے جمع ہوئے لوگ، بھائیوں، ابھی حامد صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا ہمارے افراد کیسے کچھ قربانی دی۔ سارے ملک میں صدا بلند کی گئی، جماعت اسلامی سے وابستہ ارکان الہ آباد جمع ہو جائیں۔ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، 16 اپریل 48 کو 47 کو آزاد، اور 1 سال بھی ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تحریک اسلامی کے مجاہدین، تحریک اسلامی کے داعی کال کیا، کال پر لبیک کہنے والے، نظم کی اطاعت کرنے والوں کا تذکرہ کرتا ہوں، اور میں بھی اپنا جائزہ لوں اور آپ بھی جائزہ لیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے نظم کے بارے میں، ہماری کیا سچویشن ہے۔ اعلان کیا گیا، سارے ملک سے لوگ جمع ہوئے، ایک شخصیت کیرلا سے نکلی اور وہاں تک پہنچ گئی۔ جب وہ داخل ہوئے اجتماع گاہ میں، لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ کیسے آئے؟ ریلوے اسٹیشنوں پہ قتل و خون ہو رہا ہے، اور آپ کی آئیڈینٹی سے، اس آئیڈینٹی سے آئے۔ قمیص پیجامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیسے پہنچے؟ انہوں نے بتایا، مجھے کال کیا گیا، مجھے بلایا گیا تو فیصلہ کر لیا شرکت کا، اور اپنے قمیص کو اٹھا کر بتایا۔ اس وقت تک آرمز ایکٹ نافذ نہیں ہوا تھا اس ملک میں، قمیص کے اندر پیجامے پہ چمبیا تھا۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں گھر سے اس ارادے سے نکلا ہوں، کیرلا سے، حملہ ہوگا تو مقابلہ کروں گا، زندہ رہا تو پہنچ جاؤں گا، مر گیا تو شہید ہو جاؤں گا۔ یہ ہے نظم۔ میرے لیے تو معمولی بارش وجہ بن جاتی ہے ارکان کے اجتماع میں شرکت، میرے لیے تو ایک ولیمہ جس میں تاخیر ہو گئی تو بہانہ بن جاتا فجر کی خزاں۔ میرے لیے تو امیر مقامی کے کالز جب آنے لگے تو میں اس کو سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ بھائیو، ایک طرف محمد علی ٹھہریں گے، پی محمد علی صاحب کل آخرت میں اس تحریک کے داعی کی حیثیت سے، دوسری طرف میں ٹھہر سکوں گا؟ کہاں انبیاء کو دیکھتے، کہاں صحابہ کو دیکھتے، کہاں شہداء کو دیکھتے، کہاں بزرگان دین کو دیکھتے؟ ہم تحریک اسلامی کے خادمین کو چہرہ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ جب سفر شروع ہوا تو ایسے پرعزم لوگ ہی سفر شروع کر سکے۔ ان کے سفر میں اخلاص، للہیت، قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج شہر کریم نگر میں اور آپ جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ بھائیو، یہ علاقہ بھی تحریک اسلامی کا، جیسا کہ تذکرہ کیا گیا، بہت بڑا رول ہے اس علاقے کا، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جس طرح ساؤتھ کے 3 اسٹارز کا تذکرہ کیا گیا، 1 اسٹار کا اسی شہر سے تعلق تھا۔ کیا کیفیت نظم کی، نظم کو چیک کرنے کی کیا کیفیت؟ رات میں شاید حیدرآباد سے یا تشریف لائے یہ شہر یا کسی کورٹلا یا جگتیال، امیر مقامی کو کال کیا 2 بجے رات، اور یہ قائل گزارش حکم دیا کہ ارکان جماعت کو حکم دے کہ وہ مجتمع ہو جائیں۔ وہ امیر مقامی فوری پلٹے، لوگوں کے گھروں پہ جا کر دستک دی۔ نہ موبائل تھا، نہ پیجر تھا، نہ لینڈ لائن تھا۔ وہ جب دستک دے کے لوگوں کو مجتمع کیے، لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس کام کے لیے آپ نے بلایا؟ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں نظم کی کیفیت۔ ایک موقع پر میں نے تذکرہ کیا، آپ کے سامنے بھی کر دوں تاکہ میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ باسی صاحب امیر حلقہ تھے،
ارکان کی نشست تھی. اس واقعے کے بعد میں نے یہ بات بتائی. آج کے کوئی امیر حلقہ کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ 2 بجے رات کو امیر مقامی کو بلائے, اور بلائے بھی کوئی امیر مقامی اطاعت میں آ بھی گیا, ٹھیک ہے انہوں نے میرے کو امیر مقامی بنا اس لیے میں آ جا رہا ہوں. انہیں پہلا سوال کرتا, مل صاحب گھڑی دیکھیں, یہ کوئی وقت ہے بلانے کا؟ ایک لمبی بحث کرنے کے بعد جبرن اگر گھر سے نکلا بھی تو پہلے رکن جماعت کے گھر پہ کھٹکا مارا, بیل مارا نہ کیا, وہ باہر نکل کے ایسی کلاس نکال لیتے کہ فجر کی نماز ہو جاتی. انہوں بلائے تو آپ آ جاتے, ان کو کام نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہے, ان کو نیند نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہے. صبح ہو جاتی. بھائیوں ایسے نظم کو لے کے چلتے ہوئے وہ خدا کا دین, کچھ اور تو سرگرمی ہو سکتی ہے, کچھ آٹا چاول تقسیم ہو جا سکتا, کچھ کتابیں اور فیس دے دی جا سکتی, لیکن دین قائم نہیں ہو سکتا. دین کی اقامت کے لیے تو وہ پرعزم لوگ چاہیے جو سفر کا ارادہ اس حیثیت سے کرے کہ زندہ رہا تو پہنچ جاؤں گا, مقابلہ ہوں گا تو مقابلہ کروں گا, مر جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا. بھائیو, یہ تحریک اسلامی جس کی تفصیلات آپ سب جانتے ہیں اور آپ نے سنا ہے, یہ ہے کیا؟ اس کی عظمت کی وجہ خدا کے دین کی سربلندی. آپ اور میں خدا کا بے حساب شکر ادا کریں. 20 25 سال بھی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیے کرنا چاہیے, غور و فکر کیا, درس بخاری بھی ہوئی, درس مسلم بھی ہوئی, لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس خدا کے پسندیدہ دین کو قائم کرنا ہے. باطل کو تکلیف آپ کی علمی ترقی سے نہیں ہے, باطل کو تکلیف آپ کی فقہی نکات نکالنے سے نہیں ہے, باطل کو تکلیف آپ کی مادی ترقی سے بھی نہیں ہے, اکنامیکل ڈیولپمنٹ سے بھی نہیں ہے, کلچرل ڈیولپمنٹ سے بھی نہیں ہے. دیکھیے اب عرب دنیا کو جا کر کیا کچھ ترقی نہیں ہے. آرام سے مسٹر ٹرمپ آتے بھی اور جاتے بھی ہیں, خوشی خوشی آتے, استقبال کیا جاتا, واپس پہنچائے جاتے سونے کی کار کے ساتھ, اس لیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. نام ہی کا صحیح, افغانستان کے پہاڑیوں پر دین کے قائم کی بات آئی, غلبے دین کی بات آئی, وائٹ ہاؤس میں نیند حرام ہو جاتی, اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جب سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کام کو آپ کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کے ذریعے سمجھا دیا, چھوٹے چھوٹے آرٹیکل کے ذریعے سمجھا دیا, چھوٹی موٹی اجتماعات کے ذریعے سے یہ بات آپ کو سمجھا دی. اس پر آپ کو اور مجھے خدا کا شکر بجا لانا چاہیے. یہ سال اجتماعیت سے میرا اور آپ کا واسطہ ہے. کیا مقصد ہے صاحب؟ دین کی اقامت, اللہ کے پسندیدہ دین کو اسٹیبلش کرنا, اس کے لیے تگ و دو کرنا, اسٹرگل کرنا, محنت کرنا, قربانی دینا. اب ہم سب جانتے ہیں صحابہ کا تذکرہ آیا, ان کی قربانیوں کا ذکر آیا. کیا کچھ قربانی, ہر سطح کا آدمی قربان. حضرت عمر اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ اظہار کرتے ہوئے جا رہے ہیں, آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا, آج تو میری پوزیشن ابو بکر کے آگے ہوگی. دربار نبی میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنے گھر کا سامان, آدھا سامان لا لیا ہوں. آپ نے کال کیا, میں نے لبیک کہا. ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہوئے تو بتایا گیا, یا رسول اللہ میں نے پورے کا پورا سامان لا لیا ہوں, گھر میں کوئی چیز نہیں چھوڑا. گھر میں اللہ کا نام, جو کچھ ہے آپ کے قدموں پر. ایک طرف تو یہ رول اور دوسرے طرف وہ صحابی رسول جن کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی کی کال کان سے ٹکرائی کہ آج ضرورت ہے اسلام کو. رات میں یہودی کے باغ میں کام کیا اور جو کچھ مزدوری ملی تھی کھجوروں کی شکل میں لے کر دربار میں حاضر ہوئے, اور پیچھے پیچھے ہے, قریب نہیں آ رہی. اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی تو پوچھے کیا معاملہ ہے, کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کچھ نہیں لا سکا, میں نے جو کچھ لایا وہ رات کی مزدوری. ایک طرف تو یہ ایسے صحابہ بھی موجود اس قافلے میں, اور ابو بکر اور عمر بھی اور عثمان بھی موجود. بھائیوں,
سوچ کے دیکھیے کہ ہم نے کبھی اپنی ذات سے زیادہ کسی معاملے میں تحریک اسلامی کو پریارٹی دی؟ ارے صاحب، انفاق کا سرکولر پہ سرکولر، نو ری ایکشن نو ایکشن۔ ایک بزرگ نے یہ بات بتائی، اگر ہم اپنے قلوب کا جائزہ لیں، انفاق کا جذبہ کم ہو رہا تو الٹیمیٹ نفاق کا جذبہ ڈیولپ ہو رہا۔ انفاق کم ہوگا تو نفاق آئے گا، اس کا الٹرنیٹ۔ سوچنا چاہیے۔ آج بتا دوں، اس دور میں وہ صحابہ نے رول ادا کیا۔ ہمارے سیوں کے نوجوان 1992 میں جو نوجوان تھے، آپ بزرگی کی طرف قدمیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر ممبر سب سے پہلے سیوں کا ممبر اس کاس کے لیے 1000 روپے جمع کرے۔ 1992 میں لوگوں نے، جن کے پاس تھا، جن کے پیرنٹس کے پاس تھا، جن کی پاکٹ منی تھی، انہوں نے دیا۔ کچھ نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو رمضان کے عید کے کپڑے نہیں بنائے۔ کچھ نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایگزیبیشن میں رات میں کام کیا اور صبح میں لا کر سہیوگ میں پیسے جمع کروائی اپنی محنت۔ اور بتا دوں ایک صاحب کا واقعہ، مرکز میں سہیوگ کی بلڈنگ بن رہی ہے، مولانا عبدالعزیز صاحب کے ذریعے حیدرآباد میں اجتماع ہوا اور اپیل کی گئی، 5 روپے کے کوپن، 10 روپے کے کوپن، 20 روپے کے کوپن، 20 ہائیسٹ تھے جب۔ آج تو فقیر بھی 20 کی نوٹ دے رہے ہیں، آپ تو ادھر دیکھ رہا نہیں۔ 20 روپے کا ٹوکن تھا ہمارا۔ ایک صاحب روزانہ آ رہے ہیں، 5 روپے جمع کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں، شہر کی ذمہ داری تھی، مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا کہ انہوں ڈیلی کیوں آ رہے ہیں؟ شاید ہمارے کوپنز کے نمبروں کو چیک کر رہے ہیں، کیا کسی کو کچھ اطلاع دینے کی بات ہے ان کے پیش نظر؟ اور اگر سنڈے نہیں آ سکے تو وہ منڈے 10 روپے جمع کرواتے۔ میں نے ایک دن رکا دیا، بٹھا لیا، سب جانے کے بعد میں پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں روزانہ؟ ایک ساتھ دے سکتے، آپ کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا، اس اجتماع میں شریک تھا جس میں مولانا عبدالعزیز نے خطاب کیا تھا، اپیل کی تھی۔ اس دن سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ گھر جانے سے پہلے 5 روپے جمع کر دوں۔ میں ایک ساتھ رقم نہیں دے سکتا، میں مدینہ بلڈنگ پر شام میں ٹھہر کر صاف بیچتا ہوں اور گھر جانے سے پہلے چھتا بازار آ کر 5 روپے جمع کر کے گھر جاتا ہوں، اور ارادہ اور نیت 1 مہینے کی ہے۔ یہ اس تحریک کے ساتھ ایسے مخلصین موجود تھے اور آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ ملت اسلامیہ میں بھی بہت بڑے کنٹریبیوٹر ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، بھاگلپور کا فساد ہوا، کوٹی پہ جو مسجد سنگ، جہاں پر سیف اللہ صاحب خطبہ دیا کرتے تھے، انہوں نے اپیل کی جماعت اسلامی کے ریلیف کے کام کی۔ گیٹس پر سب نوجوان ٹھہرے رہے، بینر اور کپڑے پکڑے ہوئے۔ ایک فقیر آیا، سب جانے کے بعد جو کچھ اسے اس دن جمع ہوا تھا پورا جھولی میں ڈال دیا، اپنی پوری جھولی بینر میں ڈال کر خالی کر دیا۔ تحریک اسلام کے ساتھ امت مسلمہ میں ایسے افراد آج بھی موجود ہیں۔ بھائیو، اس تحریک کے لیے کیا کچھ ریکوائرمنٹ ہے، کیا کچھ میں کر سکتا ہوں، وہ کچھ باتیں رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس اجتماعیت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ علم سے ویل اکوپڈ ہو، غیر معمولی آپ میں کا ہر رفیق ڈے بائی ڈے علمی ڈیولپمنٹ ہو۔ محترم عبدالرزاق لطیفی صاحب کا تذکرہ آیا، ان کے قریبی لوگ یہ بتاتے وہ ڈیلی 50 پیجز مطالعہ کرتے۔ ہم ارکان کا سلیبس بھی کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ارے صاحب، آپ نے لکھ دیا کہ نام بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ تحریک سکسیس نہیں ہو سکتی ایسے ساتھیوں کے ذریعے سے، ایسے کارکنوں کے ذریعے سے، ایسے ذمہ داروں کے ذریعے سے جو مطالعہ نہیں کرتے۔ اور آج کا دور تو اتنا غیر معمولی ہے کہ آج کے دور کی تو سب سے بڑی ضرورت ہے آج کی اسٹڈی ہو۔ سمپل انداز سے ہمارے آخر صاحب سمجھاتے تھے،
ان کے مدرسے میں تقریری مقابلے کے کمپٹیشن ہوا کرتے تھے، اور اختتام پر وہ تقریر کرتے ہوئے یہ بات بتائی عام فیض انداز سے، بچوں ٹانکی فل رہی تو پریشر رہتا، ٹانکی خالی ہو گئی تو ٹوٹی کا پریشر بھی کم ہو جاتا، ٹانکی خالی کرے تو دعوتی کام ہو سکتا، ٹانکی خالی کوئی بڑا کام نہیں۔ تو پہلی بات کہ ہم جو ہے اسٹڈی کریں، یہ مجبوراً لازماً کہ کم سے کم ہمارے کچھ اجتماعی مطالعے تو ہو جائے، لوگوں کو انوالو کر کے کم سے کم ان کتابوں کی اسٹڈی لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اس غرض و غایت کے لیے یہ اجتماع۔ لیکن یہ اجتماع پورے آپ کے ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا۔ ہمارے بزرگوں کا کیا معاملہ، ابو اللیث علیہ رحمہ، جن کے بارے میں مولانا علی میاں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس دور کے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھنا ہے تو وہ ابو اللیث کو دیکھو۔ ابو اللیث صاحب کو دیکھے تو صحابہ کی زندگی یاد آ جاتی، اور ان کے علم کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ اگر وہ جماعت کی قیادت کے بجائے کوئی علمی کام کرتے تو کئی لائبریریز بھر جاتے تھے۔ اس شخصیت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت گفتگو میں مشغول ہے، ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کسی اپنے کام کی ضرورت سے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب کو کھلی کتاب کو پلٹا کر رکھ کر اس اپنے کام کے لیے گئے۔ وہ صاحب نے دیکھا کہ کیا پڑھ رہے مولانا، دیکھا کہ خطبات۔ وہ جب واپس آ کر بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھے مولانا آپ خطبات پڑھتے؟ تو مولانا ابو اللیث نے جواب دیا پڑھتا ہوں نہیں، پڑھتے رہتا ہوں، پڑھتا ہوں نہیں مستقل پڑھتا ہوں۔ بھائیو یہ ہمارا اسٹڈی کا دور، اور اس دائی اول اس تحریک کے مولانا مودودی علیہ رحمہ 10 12 15 سال پہلے ترجمان کے مینیجر یا ذمہ دار حیدرآباد تشریف لائے تھے۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ بہت سی باتیں تو ہم مولانا مودودی کے بارے میں سنے پڑھے، کچھ ایسی بات جو اب تک کہیں قلم میں نہیں آئی ہے، جس کی تحریر نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے ایک رسول نمبر چھپا جو قریب 500 تا 700 پیجز کا ہے، جس کے 13 یا 17 جلد ہیں۔ مولانا نے پورا مطالعہ کیا، ان کے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی۔ یہی صاحب پوچھے کہ مولانا آج سے استفادہ کتنا کیے؟ تو مولانا نے جواب دیا 20 لائنز، مطالعہ اتنا، اس پر غور و فکر کر کے جو کچھ نکالا گیا وہ 20 سطر۔ تو اس اعتبار سے مطالعہ غیر معمولی ضرورت ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ اس تحریک سے وابستہ افراد کا یہ ہو کہ اس تحریک سے حرکت اور عمل میں تعاون کا معاملہ، صورتحال یہ نہ ہو امیر مقامی کو جب دیکھا میں دکھتا ہوں میرے علاوہ کوئی دکھتے ہی نہیں۔ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ صاحب میں تو دکھ رہا ہوں امیر مقامی کو، یہ بہت بڑی میرے لیے نعمت ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں جو رہنمائی کی، جنہوں نے ہمیں سکھایا تحریک اسلامی، انہوں نے کامیاب لیڈرشپ وہ ہے جو وہ بات لوگوں کو حکم دے، تو جس کے بارے میں حکم دے، جس کو کام الاٹ کرے، وہ یہ محسوس کرے کہ مجھے سلیکٹ کیے اتنے لوگوں میں، میری یہ خوش نصیبی ہے، مجبوری نہیں امیر مقامی کی، خوش نصیبی۔ یہ کیفیت، آپ کو بلایا جائے، آپ پر کام دیا جائے، آپ کو کام الاٹ کیا جائے، اس کام کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس کام کے بارے میں الرٹ۔ اسی لیے مولانا رحمت اللہ شریف صاحب کا بھی تذکرہ آیا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ صاحب آپ نے پوری زندگی لگا دی، جماعت اسلامی نے آپ کو کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جماعت اسلامی نے مجھے بے چین کر دیا۔ مولانا مودودی نے تو یہ بات بتائی تھی، جس طرح مچھلی کو پانی سے جدا کرنے کے بعد جو مچھلی کی کیفیت ہوتی ہے، غیر اسلامی نظام میں ایک مومن کی وہ کیفیت ہو، بے چین اور مضطرب۔ ہائے میری زندگی، میں اپنی ذات سے بھی سیٹسفائیڈ، اپنے کام سے بھی سیٹسفائی، اپنے ریسپانسبلٹی سے بھی سیٹسفائی، نو بے چینی، نو فکر، نو تڑپ۔ یہ ایسی کیفیت میں وہ منزل قریب نہیں آ سکتی، کم سے کم ہمارے ذریعے سے تو نہیں آ سکتی وہ منزل قریب۔ تو دوسرا ایسپیکٹ یہ کہ اس تحریک کی ضرورت کے لیے ہمیشہ تیار۔ مولانا رحمت اللہ شریف صاحب نے ایک موقع پر سمجھایا تھا، انہوں نے، اندھیرا ہو گیا اچانک کمرے میں یا ہال میں،
کسی نے ماچس نکال کے دی، آپ نے ماچس کو جب کھولا تو ایک کاڑی نہیں آتی، 4-5 کاڑیاں آتے ہاتھ میں، ہر کاڑی بولتی کہ مجھے جلاؤ، اندھیرے کو دور کرو۔ تحریک اسلامی کا ایک رکن کی یہ کیفیت ہونا چاہیے، امیر مقامی، ناظم ضلع اور ذمہ دار مجھے کام دے، مجھے کام دے، مجھے قربان کرے اس مقصد کے لیے۔ یہ کیفیت جب تک اس مقصد کے چاہنے والوں کے ساتھ نہیں ہوگی، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ تو دوسرا اسپیکٹ یہ کہ اس تحریک سے وابستگی پر اپنے آپ کو تیار، جس کام کے لیے آپ فٹ ہے اس کام کے لیے تیار۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان دین کی خدمت کر سکتا، ہر سطح کا، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا وہ صحابی کا۔ اسی شہر میں ایک صاحب شاید پان سپلائی کرتے تھے، پان کی تجارت کرتے تھے، ساتھ میں کتابیں رکھتے تھے اور یہاں کے اہل علم کے ساتھ تک کتابیں پہنچاتے تھے۔ وہی شخصیت سمدانی صاحب نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ حیدرآباد تشریف لائے، وہ حیدرآباد میں بس گئے۔ ہم فجر کے بعد 2005 میں جب بنت حرم خواتین کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں مصروف ہم واکنگ کر رہے ہیں، وہ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر تقریباً 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ رہے ہیں۔ وہ بینائی کمزور ہو گئی تھی، روڈ پہ جو سیمنٹ کی اور مٹی کی روڈ ہوتی اس کو مینٹین کرتے ہوئے چل رہے ہیں، راستہ نہیں معلوم، راستہ نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے بولا سمدانی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے ایک رشتہ دار پرانے ملکمنٹ میں رہتے، ان تک اس خواتین کی کانفرنس کی دعوت دینے جا رہا ہوں، صبح صبح اس لیے نکلا کہ دیکھ نہیں سکتا، دن میں چلوں تو گاڑیاں رہتے، اس لیے صبح صبح جا کر واپس ہو رہا ہوں۔ ایک طرف وہ بزرگ کل قیامت میں ٹھہریں گے، دوسری طرف میں ہوں گا جو اپنے پڑوسی کو کوئی اجتماع کی دعوت نہیں دیا۔ کیا جواب دو گا بھائی؟ یہ جواب کی تیاری کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ بھائیو، اس تحریک کی جو ضرورت ہمیں تفصیل میں جاتا نہیں، آپ سب باشعور ہیں، آپ کو واقف کرایا گیا، واقف ہے آلریڈی آپ، تو اس ریکوائرمنٹ کو ضرورت پوری کرنا چاہیے۔ اس ریکوائرمنٹ میں کے لیے سب سے پہلے اپنی تبدیلی، اور تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی؟ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے سے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور بلینکٹ سے اور اس کو تان رہے ہیں اور سر پر اوڑھ کے سو رہے ہیں تاکہ وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کہاں سے نہ ٹکرائے۔ فجر کی نماز کی شکایتیں آتی ہیں، صاحب عمرہ مقامی بھی بعض موقع پر فجر سے غافل، دیگر رفقا بھی غافل۔ بھائی صاحب بتاتا ہوں میں، فجر کی نماز نہیں پڑھ کر 8 بجے اٹھ کے آنکھاں ملتے ہوئے اقامت دین بولے تو نوبڈی کیئرس۔ جس کی فجر کی نماز ہوگی وہی دین کو قائم کر سکے گا، جو فجر سے بے تعلق، بھلا اس سے کیسے کام لے گا اللہ؟ ارے صاحب آپ اپنے گھر کا کام حیت دیکھتے میں لیبر کی، میستری کی، کر سکتا نہیں کر سکتا، جب کر سکتا تو اس کو کام الاٹ کرتے۔ رب کونو مقام مجھے کام الاٹ کرے گا، میں فجر سے غافل اور مجھے سلیکٹ کرے گا، کیوں کرے گا؟ وہ مجبور اور لاچار نہیں ہے، تم نہ کرو تو دوسرے کو اٹھا دیتا، وہ تم آگے نہیں بڑھے تو اوروں کو بڑھا دیتا۔ یہ فیصلہ ہو ہمارے ارکان جماعت کا، جیسا کہ حامد صاحب نے بات بتائی، لطیفی صاحب نے، فجر کی نماز آپ جانتے ہیں لوگ کیسا چیک کرتے، کیسا جائزہ لیتے۔ ایک بہت بڑے مصنف، رائٹر، مولانا مودودی کی تحریروں سے متاثر، پتہ معلوم کر کر گھر کے قریب کی مسجد کو پہنچا، موزن امام سے معلوم کیا کہ یہ سید ابوالعلا مودودی کوئی رہتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں تھوڑی دیر پہلے تھے، گئے نماز پڑھ کر۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ روز فجر کی نماز کو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ موزن اور امام نے بائک آواز جواب دیا کہ یقیناً وہ نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ تب وہ ان کے گھر کو جا کر دستک دی، آئیے بیٹھیے، آپ کے مقصد اور نزولین کے لیے گفتگو کریں گے۔ ہماری مسجد کو پہنچے، ہم پتہ نہ، ہمارا پتہ نہیں، کون ہمارے گھر کو آئے گا، کون ہمارے دفتر کو پہنچے گا، کون ہمارے سے ہمارے مقصد اور نزولین معلوم کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نمازوں سے غفلت نہ ہو۔ دوسرا ایسپیکٹ، جس گھر میں رہتے ہو وہ گھر دین کا ماڈل ہو،
آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں پر اثر ڈال سکتے ہیں. بقول ہمارے تقی الدین صاحب کے یہ دور نوجوان بزرگوں کی اصلاح کر رہے ہیں, اور انہوں نے نشاندہی کرتے تھے. کئی نوجوانوں نے جب داڑھی چھوڑا تو ان کے والد نے بھی داڑھی چھوڑ لیا. نوجوان وہ فورس ہے, وہ سورس ہے. تو نوجوان کا بھی گھر میں رہتے ہیں آپ, تو آپ کا رول, اور بڑے رہتے ہیں تو آپ تو ریسپانسبل ہے. آپ سے تو پوچھا جائے گا. آپ کو تو کٹہرے میں ٹھہرا کر دے گا, مجھے تو کٹہرے میں ٹھہرا کر دے گا تمہاری بیوی بچوں کا کیا حال تھا. گھر کا ماحول, گھر کی صبح اور شام. ہمارا گھر اپنی بستی میں اس حیثیت سے آئیڈینٹی ہے اس کی, تعارف یہ ہو کہ یہ وہ گھر ہے جو جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. یہ وہ گھر ہے, کوئی آدمی ان سے یہ قرض دے کر وصولنے کے لیے گھر کے سامنے نہیں ٹھہرا ہوا ہے. یہ وہ گھر ہے جو اس گھر کے لوگ جو وعدہ کرتے پورا کرتے. یہ وہ گھر ہے جس میں بہو پر ظلم نہیں ہوتا. یہ وہ گھر ہے جس میں داماد کی عزت ہوتی. یہ وہ گھر ہے جو رشتہ داروں کا اس نے سلوک کرتا. یہ وہ گھر ہے پاس پڑوسی کا خیال رکھتا. اس حیثیت سے میرا اور آپ کا گھر ہوگا تو فولڈر اور ہینڈ بل لے جانے کی ضرورت نہیں کسی کے پاس. آدمی آ کے پوچھے گا, بولے گا آپ جس اجتماع میں جاتے مجھے بھی لے جائیے, میں بھی آپ کے جیسا, آپ کے گھر والوں کے جیسا ہونا چاہتا ہوں. میرے گھر کے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح ہو جائے, میرے گھر کے خواتین بھی آپ کی خواتین کی طرح ہو جائے. یہ گھر کو ماڈل, اور یہ سب سے بڑا سورس ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. دوسرا, یہ گھر کو ایسا ماڈل بنایا جائے, وہ گھر سے ایسے شعائیں نکلیں, ایسی روشنی نکلی جو بستی میں پھیل جائے. ضرورت نہ پڑے گی ہمیں ہمسائے کی مہم, اس لیے کہ پوری بستی ویسی ہو جائے گی. مولانا مودودی کا تو مقصد تو یہی تھا نا, آبادیوں میں ایسے ہیروں کو سلیکٹ کیا جائے, ایسی میگنیٹ کو سلیکٹ کیا جائے جس سے لوگ اٹریکٹ ہو, تو ہمارا گھر رول ماڈل ہو. پھر تیسری طرف اس بات کی کوشش کریں کہ اس اجتماعیت نے جو حکم دیا, جس وقت جو کال کیا, اس پر پورا گھر لبیک کہے. پورے لوگ اس کال کے بے چین رہے. کیا صاحب, ہم اجتماعیت سے تو وابستہ ہوئے اس غرض کے لیے کہ دین کا کام کرے, لیکن ہم سے کوئی دین کے کام کا مطالبہ نہیں ہو رہا, کوئی مہم نہیں آ رہی, کوئی کام نہیں آ رہا ہے, کوئی کال نہیں آ رہا. یہ فکر, یہ طرف صورتحال یہ تھی کہ جب ابتدائی دور میں 70s میں ہم ابھی اسٹوڈنٹ تھے ہائی اسکول کے, کچھ عرصہ ہو جائے کوئی کام نہ دیا جائے تو ناظم محلہ اپنے افراد کو لے کر خالی ملاقات کے لیے جاتے تھے. امیر مقامی کی خیریت معلوم کریں گے کہ کوئی کام الاٹ نہیں کر رہے, کیا بات ہے. ہائے, سچویشن یہ ہو گئی کہ امیر مقامی وہ رستے سے آ رہے ہیں تو اپن یہ رستے سے چل جا رہے ہیں. فون آیا تو فون نہیں اٹھانا, دکھے تو انجان مارنا, ہفتے کو ملیں گے تاکہ اتوار کو جا سکتے اپن. ہفتے کی تحریک غلبہ نہیں لاتی. یہی عبدالرزاق لطیفی صاحب نے ایک موقع پر یہ بات بتائی تھی کہ ایک صاحب بہت بڑی شخصیت حیدرآباد کی توجہ دلائی کہ آپ کو کھانے پینے کی فکر نہیں, کوئی ٹائم نہیں. انہوں نے بتایا کہ جب وقت ملتا تو کھا لیتا ہوں, جب وقت ملتا تو سو جاتا ہوں. نہ کھانے کے لیے وقت دیتا ہوں, نہ سونے کے لیے وقت دیتا ہوں. یہ ہے تحریک اسلامی کا رفیق, کارکن, قائد, ذمہ دار. ان جذبات کے ساتھ میں اور آپ اس سفر کو آگے بڑھائیں گے تو امید ہے کہ کامیابی یقیناً ہوگی. اور پھر تحریک اسلامی نے ایسا سلیکٹ کیا ہے کہ اجتماعی کوشش تو دین کی اقامت, انفرادی کیا چیز اچیو کرنا ہے صاحب آپ کو, کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی پوزیشن نہیں. مجھے چاہیے میری رب کی رضا, مجھے چاہیے کل میرے آخرت کی فلاح. یہ اگر نظم العین بالکل عیاں رہے, بہت ہی کلیئر رہے, تو ہر حرکت پر جائزہ لیتے. یہ مسئلہ, یہ ایشو اگر کول ہو جائے, آنکھوں سے اوجھل ہو جائے, تو کیا کرتا ہوں میں, جوانی میں جو کام کیا اس کا تذکرہ کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں میرے مقامی تھے وقت کام, آپ کا کام کوئی کر سکتے, ہو سکتا میرے سے ہوتا تھا. ہائے, تمہارا کام یہی تمام ہوگا تمہارے کام کا, کل آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آخرت میں تو وہ کام کو ملے گا جو صرف خدا کے لیے ہو.
سب جانتے ہیں اس حدیث کو جو اللہ تعالیٰ عالم کو بلائے گا, شہید کو بلائے گا, سخی کو بلائے گا, وقت نہیں ہے. اور تینوں سے ڈائلاگ ہوگا اللہ کے اور بندے کے درمیان, جواب سنے گا, سوال کرے گا اور اس کے بعد بتا دے گا تم دنیا میں شہرت کے لیے کام کیے, آؤ جہنم کا اناگریشن کرو. ربن کٹائے گا جہنم کی تینوں سے جن کی نیت خدا نخواستہ خراب رہی. بھائیوں, اس تحریک سے, اس بنیاد پر ہم اور آپ وابستہ ہوئے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اور ایک بات یہ حقیقت ہے, بعض موقعوں پر یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ صاحب اس کام کے لیے ذمہ دار ہی کام کا ذمہ دار ہے. نہیں, جس کو اللہ نے یہ شعور دیا, یہ سمجھ دیا, یہ تعلق دیا, وہ ہر فرد کو کام کرنا ہے. ہر فرد وہ کام کرے. اور پھر اجتماعیت کیا رول ادا کرے, ذمہ دار کیا رول ادا کرے. یہ ان ہیروں کو, ان ستاروں کو, ان کے ساتھ قلبی تعلق ہو, ذہنی تعلق ہو, محبت اور الفت ہو, یہ دکھے تو خوش ہو جائے. چھپ کے نہیں کہا رسول اللہ, تم مومن کو دیکھے مسکرائے تو یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. ان رفقا کا خیال, ان کا پاس, ان کے جذبات اور ان احساسات کے بارے میں قدردانی. یہی عبدالرزاق لطیفی صاحب بامبے میں قیام کیے ہوئے تھے. ایک حیدرآباد کا نوجوان اس زمانے میں حج ویزا یا عمرہ ویزا پہ جاتے اور جاب تلاش کر جاب حاصل کر کے پھر واپس جاتے. حیدرآباد کے ایک نوجوان پانی کے جہاز سے جدہ پہنچنے والے تھے. کچھ رقم کی کچھ ضرورت تھی, کچھ معاملات تھے. وہ دفتر جماعت پر پہنچے. انہیں معلوم ہوا کہ لطیفی صاحب آئے تو انہوں نے خط لکھا کہ میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں جدہ جا رہا ہوں, مجھے کچھ فائنینشلی مسائل ہیں, اس میں آپ تعاون کیجئے, میں انشاءاللہ ادا کر دوں گا. اس طرح کی کوئی بات تھی. لطیفی صاحب, شمس پیرزادہ صاحب امیر الخواہ مہاراشٹر کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے. جب واپس آ کے ریسیپشن پہ دیکھا تو یہ چٹھی رکھی ہوئی ہے. انہوں نے چٹھی اٹھایا, فوری بندرگاہ پہنچے دونوں. شمس پیرزادہ صاحب بڑی انفلوئنشل شخصیت تھی بامبے کی. جہاز چھوڑ دیا تھا لنگر, پانی کا جہاز اس رفیق کو لیے ہوئے بیچ سمندر کے میں پہنچ گیا تھا. لطیفی صاحب اور شمس پیرزادہ صاحب آلٹرنیٹ کشتی کو ارینج کیے, اس میں سوار ہوئے, اس کشتی کے ذریعے اس جہاز تک پہنچے اور اس رفیق سے ملے. کیا کیفیت ہوں گی اس رفیق کی. انہوں نے مجھ سے سنایا, وہ رفیق نے یہ بات بتائی مجھے, کوئی اور نہیں. یہ تھی افراد کی قدردانی. اور افراد کیسے ہوا کرتے تھے؟ آپ ہی کے بازو نظام آباد کے ناظم ضلع, اس علاقے کے بھی شاید ناظم رہے غفار صاحب. 1967 میں نظام آباد کا مشہور فساد ہوا. وہاں کے ناظم ضلع کو رات میں گرفتار کر لیا گیا. وہ لطیفی صاحب کو فون کر صبح سے انتظار کر کے رات میں فون کیا فجر کے وقت, بتایا کہ لطیفی صاحب امیر الخواہ ہمارے ناظم ضلع یا فلاں ذمہ دار کو گرفتار کر لیا گیا. لطیفی صاحب نے جواب دیا, مجھے اطلاع دیتے ہو اور تم واقف نہیں ہے کہ انہوں کہاں ہیں؟ تو یہ بتایا کہ شہر میں کرفیو ہوں, میں واقف نہیں ہوں. 1-2 گھنٹے کے اندر مجھے بتانا پڑے گا تمہیں کہ وہ ہمارا رفیق کہاں پر ہے. غفار صاحب سائیکل لیے اس پولیس اسٹیشن کو جس میں انہیں رکھا گیا تھا, وہ غیر مسلم آبادی میں سے جانا پڑتا تھا, وہ گزرے. غیر مسلم حملہ کیے, چینوں سے مارے. انہوں نے سائیکل سے مقابلہ کیا اور بے ہوش ہو گئے. اور ادھر لطیفی صاحب حیدرآباد کے سرکردہ لوگوں کو جمع کیا, جس میں صلاح الدین اویسی صاحب بھی, حمید الدین عاقل صاحب بھی, رحیم قریشی اور سلیمان سکندر صاحب بھی, اور فلاں صاحب بھی, حفیظ خان صاحب بھی. 2 یا 3 کار کو ارینج کر نظام آباد کے لیے رواں ہوئے. معلوم کیا گیا غفار کہاں ہیں. معلوم ہوا کہ وہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے. پہنچے دواخانے میں, یہ کوئی اور نہیں عبدالغفار صاحب نے مجھے بتایا. وہ بیڈ پر رہے, اطراف یہ سب ٹھہرے ہوئے ہیں, سرحان قریب میں لطیفی صاحب ہیں, عبدالرزاق لطیفی. ان کی آنکھ کھلی, لطیفی صاحب کے چہرے پر ٹکرائی. بقول غفار صاحب کے تمام تکالیف دور ہو گئے. تمام زخم جو ہوا تھا وہ تمام تکالیف دور ہو گئے. قیادت سے یہ تعلق,
اور کارکن کا وہ تعلق. یہ تحریک اگر اس مقصد اور اس نظمین کو لے کر آگے بڑھنا ہے تو یہ ان تعلقات کو پھر زندہ کرنا ہے, پھر مضبوط کرنا ہے. تذکرہ کیا گیا فائنینشلی کرتے. آج مسلم دوا جو عمارت دکھ رہی ہے, لیاقت جن لوگوں کا انتخاب ان کا نام لے کر کر رہا ہوں, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھے, حافظ انوار اللہ محمود نے انہیں بلایا کہ جو سپروائزر کو رکھا جا رہا ہے وہ کرپٹ ہے, میٹیریل کو چوری ہو رہی ہے, آپ جماعت سے وابستہ ہیں, آپ کو نوکری چھوڑنا پڑے گا, اس کی تعمیر کی نگرانی کرنا پڑے گا, کیا دو گے؟ یہ چیز ہم فراہم کر سکے مجبوراً تو جو کچھ ان کی سیلری تھی اس کا 25 to 30% انہوں نے یہ بات بتائی لیاقت صاحب نے مجھے. میں جوائن تو کر لیا جذبے میں, بچوں کی بڑی تعداد, بے حساب مسائل, انہوں نے یہ بات بتائی. میں بیگم بازار جا کر ہول سیل میں پیاز کو خریدتا تھا, ایک انڈے میں 11 لوگ کھاتے تھے, اب ہر ایک کو 2 انڈے مل رہے روزانہ. ایک انڈے میں ہم 11 میاں بیوی اور بچے مل کے کھاتے تھے. پیاز سستی بیگم بازار سے لاتے, اس پیاز میں ایک انڈے کو ڈالتے اور پورا گھر. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حکومت نکال دی, پیسے گورنمنٹ سے کم ہو گئے؟ نہیں, اس تحریک اسلامی کے کام کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار. بھائیو, یہ تو وہ سب رول ہے, وہ سب کردار ہے. یہ کردار کو زندہ رکھیں گے, آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو ترقی ہوگی. بات آئی صادر انگلش میڈیم کا دور ہے. کیسا دور؟ واقعات بولنے سے بہت باتیں بہت مختصر سمجھ میں آ جاتے ہیں. تقی الدین صاحب حیدرآباد کے ایک جماعت کے متفق اچھے مقرر مدرس, انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک مسجد میں ایک صاحب انٹر ہوئے, نوجوان ٹھہرا ہوا تھا, اس سے پوچھے کہ بابا بیت الخلا کہاں ہے؟ تو موزن صاحب کا کمرہ بتا دیا. یہ ہے اردو کی کیفیت, یہ سچویشن ہے. اس وجہ سے انگریزی میں کچھ باتیں بولنے, کچھ الفاظ کو استعمال کر دیتے ہم. زادرہ کیا ہے؟ ٹیک اوے. آسانی سے سمجھ میں آئیں گا. مسلمان 2 ہی جگہ ٹھہر رہے ہیں, ایک ہوٹل میں, دوسرے میڈیکل ہال میں. ہوٹلوں پہ ہے وہ کاؤنٹر جہاں آپ کو پیک کیا جاتا, ٹیک اوے. اس اجتماع کا ٹیک اوے کیا ہو؟ اس اجتماع کا ٹیک اوے میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے جو دیا وہی لے لیں. اللہ کے نبی نے دیا, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب, نبی کی سنت, نبی کی سیرت, نبی سے احادیث, نبی کے احادیث, یہ دونوں ہمارے گھر میں موجود ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں کا, ہمارے بزرگوں کا کسی نہ کسی سے تعلق کی وجہ سے ہمارے گھر میں وہ کتابیں موجود ہیں. ایک طرف کتاب اللہ, دوسری طرف سنت رسول اللہ. یہ ہے ہمارا زادرہ. اس زادرے سے اٹیچ رہیں گے تو سکسیس ہوں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. تو اس زادرے کو ساتھ میں رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج جس طرح سکون سے ایک اجتماع میں بیٹھ کر ہم خدا اس کے رسول کی بات کو سنا, انشاءاللہ کل میدان حشر کے بعد جنت میں بھی اس سے اچھی ملاقات ہوگی. آئیے میں دعا کرتا ہوں, باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, ہم پہ رحم اور کرم فرما. بڑی بڑی آزمائشیں سے بچا. ہم متحمل نہیں ہیں مالک. ہم نے نعرہ تو بڑا لگایا دین کی اقامت, لیکن توفیق دے کہ ہم اپنی ذات پر, اپنے گھر پر, اپنی بستی پر, اپنے شہر پر, اپنے ملک پر اور کائنات پر خدا کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں ہمارا کچھ رول ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم اور کرم فرمائے. جو ہم میں بیمار ہے رفقا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو کسی مجبوری میں شریک نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی دے, سہولت بھی دے, آئندہ وہ اجتماعات میں ضرور شریک ہوں. جو بیمار ہے شفائے کاملہ, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دیں, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں. باری تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر, موت دے ایمان پر. میری زبان سے جو خیر کی باتیں نکلی ہیں بفضل تعالیٰ, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے.
جو باتیں شر کی رہی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرما دے اس شر سے اور آپ تمام کو بھی محفوظ فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.